السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الوفاء للتربية والتعليم کے انتظام کے تحت آن لائن دورہ حدیث کے دفاع حدیث کے تمام شرکاء کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں عبید الرحمن نوسین۔ پہلے دو لیکچرز ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں حجیت حدیث کے حوالے سے۔ پہلے لیکچر میں قرآن مجید اور حجیت حدیث، دوسرے لیکچر میں خود احادیث طیبہ کی روشنی میں حجیت حدیث، اور آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام اور حجیت حدیث، اس طرح سے تابعین اور حجیت حدیث، ائمہ اربعہ، حجیت حدیث اور امت کا عملی تواتر اور حجیت حدیث۔ آئیے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حدیث کے حوالے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن مجید کے بعد حدیث رسول، یہی سب کچھ ان کے لیے تھا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے احادیث حاصل کرنے کے لیے، پیغمبر کی باتوں کو سننے کے لیے کس قدر جانفشانی سے کام لیا۔ صحیح بخاری میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان آن دی ریکارڈ ہے، کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان ینزل یوما وانزل یوما۔ میں اور میرا ایک انصاری ساتھی، ہم باری باری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے، تو اس دن جو وحی اتری ہوتی اور وحی کے علاوہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیمات دی ہوتی، جس دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا تو مجھے بتاتا، اور جس دن میں آپ کی خدمت میں رہتا تو اسے بتاتا۔ اس سے یہ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے پیغمبر کی باتوں کی اور احادیث کی کیا اہمیت تھی۔ صرف مرد حضرات ہی نہیں، خواتین کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ شوق رکھا ہوا تھا، جیسا کہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پہ حاضر ہو کے گزارش کی کہ غلبنا علیک الرجال، مرد اس معاملے میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی ایک خاص دن مقرر کر دیجئے۔ یہ بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس روایت کو درج کیا ہے، وہ بھی اس میں پیچھے نہ رہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث طیبہ کے ساتھ صحابہ کو جو شغف تھا وہ اس حد تک تھا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، نشست و برخاست، خاموشی اور سکوت، بول چال، حرکات و سکنات، حتیٰ کہ رات کے معمولات ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے، پسند ناپسند اس کو بھی دیکھتے تھے۔ ایون کہ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، اس پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گہری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ سب کس لیے تھا؟ اسی لیے کہ وہ آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کی ایک ایک بات کو اپنے لیے حجت سمجھتے تھے اور اسوہ حسنہ سمجھتے تھے اور اسے فالو کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے دقت کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے، لمبے لمبے سفر طے کرتے تھے کہ آ کے دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کیسے ادا فرما رہے ہیں، حج کے مناسک میں سے ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام نے اس دقت نظری کے ساتھ پیغمبر کی احادیث کو جب نوٹ کیا تو پھر اسے امت تک پہنچایا بھی۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بالخصوص اگر انہیں علم ہوتا کہ فلاں کے پاس اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث ہے تو مہینوں تک کا سفر کرتے، جیسا کہ امام بخاری نے لکھا ہے، وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر كامل في حديث واحد۔
جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا تاکہ اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو حاصل کیا جائے۔ اگر اس کا حاصل کرنا ہی بے مقصد ہے، وہ حجت ہی نہیں ہے، تو یہ اتنا اہتمام اور اتنا شوق، اتنی لگن اور یہ لمبے سفر کیوں کیے جا رہے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سارے اہتمام کے ساتھ ساتھ احادیث کو یاد کرتے، اپنے بچوں کو سکھاتے۔ بعض صحابہ کرام ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے، احادیث کو لکھنے کا بھی اہتمام کرتے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہر بات ہی کو لکھ لیتے تھے، اور بعض قریشیین نے ان کو روکا بھی تھا، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا بھی تھا، تو آپ نے کہا تھا اکتب، لکھ لیا کرو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز صادر نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے روایت کرتے، آگے پہنچاتے، اور اللہ کے پیغمبر کا یہ حکم بھی تھا کہ آگے پہنچایا جائے۔ بہت سارے آپ کو راویان حدیث تو ملیں گے کہ صحابہ کے پوتے اپنے باپوں سے اور وہ اپنے باپوں سے اس طرح سے نسلاً بعد نسل حدیث کی روایت، اس کے حفظ، اس کے بیان کا اہتمام ہو رہا تھا، اور اس قدر دقت کے ساتھ پہنچاتے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حدیث بیان کرنے لگے، اغرورقت عیناہ، آنکھیں پانی میں ڈوب گئیں، انتفخت اوداجہ، رگیں پھول گئیں، یعنی بڑے احتیاط کے ساتھ ایک بڑی اہمیت دے کر احادیث کو بیان کر رہے ہوتے۔ اور پھر روایات کو جمع کیا جائے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہر چیز کی میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر سکوں۔ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ ایک ایک لفظ کو دقت کے ساتھ بیان کرتے، ترتیب کو بیان کرتے، اور ادعیہ مسنونہ اور ادعیہ معصورہ جو بیان کی گئی ہیں، بعض صحابہ تو اس میں گن گن کے چیز کو بیان کرتے، اور ایک ایک لفظ کو بڑے اہتمام کے ساتھ آگے پہنچاتے۔ یہ تو صحابہ کرام کی زندگی کا وہ پہلو تھا جس میں حدیث کو حاصل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کی روایت کرنا، اس کو لکھنا، اس کی نشر و اشاعت، اس کے لیے زندگی کو وقف کرنا، اس کا اہتمام پایا جاتا تھا۔ جناب ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے 3 دن بھوکے ہیں اور لیٹے ہوئے حدیث کی خاطر، اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور صفہ کے طلبہ نے کیسے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا اللہ کے پیغمبر کی اداؤں کو یاد کرنے کے لیے اور انہیں آگے پہنچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین پہلو، صحابہ کرام اس حوالے سے بھی حدیث کو حجت سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک بات پہ کمال طریقے سے عمل کرتے تھے۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، جناب عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشاہدات کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بلغم بھی تھوکا تو آپ کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب کوئی حکم دیا تو جلدی سے بجا آوری کی، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب آپ نے وضو کیا تو اس شوق سے انہوں نے لیا کہ لگتا تھا کہ اس پہ لڑائی نہ ہو جائے، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب آپ نے گفتگو کی تو سب نے اپنی آوازیں پست کر لیں، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ، اور ان کو آپ کو جی بھر کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی، تعظیم اللہ، آپ کی عظمت کی وجہ سے۔ جو یہ انداز صحابہ کرام کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں ہے کہ آپ کے پانی تک کو ضائع نہیں دیا جا رہا، ضائع نہیں ہونے دیا جا رہا، اور آپ کی بلغم کو بھی صحابہ کرام اپنے لیے باعث برکت سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو بے نیازی کے ساتھ، اور یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ صحابی کوئی سوچتا بھی ہوگا کہ پیغمبر بات کہہ رہے میرے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ وہ اس حد تک پیغمبر کی بات کو حجت مانتے تھے کہ پیغمبر کی کسی بات کے سامنے لے تو لال کو، ہیل و حجت کو بھی ناپسند کرتے تھے۔
جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا جاتا ہے حجر اسود کے بوسے کے بارے میں، تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہتا ہے کیا خیال ہے اگر رش ہو جائے، کیا خیال ہے اگر میں مغلوب ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا اجعل ارائیت بالیمن، یہ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے یمن میں رہنے دو. میں نے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیتے اور استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ہر حال میں حدیث رسول پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عمل کرتے، یعنی تنگی میں، ترشی میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو اس قدر حجت سمجھتے کہ حالات ساتھ نہ بھی دے رہے ہوتے تو پھر بھی کوشش کرتے کہ حدیث پر عمل کیا جائے. یہ تیسرا پوائنٹ آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1606. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ما ترکت استلام هذین رکنین فی شدت ولا رخاء منذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلمها. میں نے کسی حال میں بھی ان دو رکنوں کو، یعنی حجر اسود پر رکن یمانی کو، کبھی بھی میں نے نہیں چھوڑا ان کا بوسہ، ان کا استلام. زیر حجر اسود کا بوسہ ہے اور رکن یمانی کا استلام ہے، میں نے کبھی نہیں چھوڑا، چاہے تنگی ہو چاہے نرمی ہو. جب سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا میرا یہی معمول ہے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چوتھا پوائنٹ نوٹ کیجئے، اس شخص پہ ناراضگی کا اظہار کرتے جو پیغمبر کی حدیث کے سامنے اپنے عقلی ڈگھونسلے چلاتا یا اپنی رائے پہ عمل کرتا. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يمنعن رجل اهله ان يأتوا المساجد، کوئی بھی شخص اپنے اہل خانہ کو مساجد میں آنے سے مت روکے. تو جناب عبداللہ کا ایک بیٹا کہنے لگا اِنَّا نَمْنَعْهُنَّ، ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے. وقال عبداللہ، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول هذا، میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم حدیث کے سامنے ایسی بات کہنے کی جسارت کر رہے ہو. فما کلمہ عبداللہ حتی مات، اس قدر ناراض ہوئے کہ اپنے بیٹے سے مرتے دم تک جناب عبداللہ ابن عمر نے گفتگو کرنا پسند نہ کی. مسند احمد حدیث نمبر 4933 ہے. پانچواں پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ حدیث پر مستقل اور مسلسل عمل کرتے، یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ کر لیا. جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یتقبل لی بواحدہ واتقبل له بالجنہ، کون ہے وہ شخص جو میری ایک بات کو مجھ سے لے اور میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لے لوں. قلت انا، میں نے کہا میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کبھی کوئی سوال مت کرنا. قال، راوی کہتا ہے فکان ثوبان یقع صوت وهو راکب، جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پہ سوار ہوتے، کوڑا گر پڑتا. فلا يقول لأحد ناولنیہ، تو کسی کو یہ کہنا پسند نہ کرتے کہ مجھے کوڑا پکڑا دو. حتی ینزل فیأخذہ، حتیٰ کہ خود اترتے اور سوار سے نیچے اتر کے اپنا کوڑا پکڑ لیتے. سنن نسائی حدیث نمبر 2591. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حدیث پہ فی الفور عمل کرتے، انتظار کیے بغیر، توقف کیے بغیر، سوچ و بچار میں پڑے بغیر. جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا، اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر اچھی طرح سے تشریف فرما ہوئے جمعے کے دن، تو آپ نے کہا اجلسوا، سب بیٹھ جاؤ. فسمع ذلك ابن مسعود، جناب عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ بات سنی،
فجلس على باب المسجد، محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے، سنا بیٹھ جاؤ تو دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالی یا عبد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دروازے پہ بیٹھا دیکھا تو کہا عبداللہ آگے آ جاؤ۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1091۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ حدیث رسول کے سامنے جو شخص بھی مخالفت کرتا کسی صحابی کے سامنے تو صحابہ کرام اس سے بائیکاٹ کر دیتے۔ پیچھے عبداللہ ابن عمر کا عمل تھا، اور یہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تشریف فرما تھے اور ان کے پہلو میں ان کا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کنکر پھینکا۔ جناب عبداللہ نے روکا کہ یہ کنکر مت پھینکو، کیوں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، اللہ کے پیغمبر نے اس سے روکا ہوا ہے۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تو ان کے بھتیجے کو نہیں روکا تھا نا۔ منکرین حدیث کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے براہ راست ڈائریکٹلی جس سے کچھ کہا اس کے لیے تو منظوری ہے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ سارے شواہد اس کے خلاف جاتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے اس سے روکا ہے کیونکہ نہ تو کنکر پھینکنے سے کوئی شکار پکڑا جاتا ہے، نہ ہی دشمن پہ کوئی غلبہ ملتا ہے، بلکہ اس سے دانت ٹوٹنے کا اور آنکھ کے پھوڑے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ان کے بھتیجے نے دوبارہ کنکر پھینکا، پتھر پھینکا، تو انہوں نے کہا احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، میں تمہیں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے کرنے سے منع کیا ہے، ثم عدت، اور اس کے باوجود تم یہ دوبارہ حرکت کر رہے ہو، لا اکلمک ابدا، میں کبھی بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1954 ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم کے عالم میں بھی حدیث پہ کیسے عمل کرتے تھے، ایک 8واں پوائنٹ نوٹ کیجئے۔ یہ صحابیہ ہیں اور اس پہ رک کے آپ نے ذرا میرے ساتھ غور کرنا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں زینب بنت ابو سلمہ مخزومیہ سیدہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابیہ ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ربیبہ ہیں، یعنی آپ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ تو یہ سیدہ زینب بنت ابو سلمہ روایت کرتی ہے، دخلت علی ام حبیبہ، میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی، حین توفی ابوہا، ابو سفیان، جب ان کے والد محترم جناب ابو سفیان کی وفات ہوئی، فدعت بطیب فیہ صفرہ، انہوں نے ایک خوشبو منگوائی جس میں زردی بھی تھی، خلوق او غیرہ، کوئی خلوق بوٹی یا اس کے علاوہ کوئی اور بوٹی تھی، خوشبو تھی اور اس میں کوئی وہاں عرب کی کوئی جڑی بوٹی بھی مکس تھی۔ فدہنت منہ جاریہ، اس سے انہوں نے ایک لونڈی کو بلا کے تو اس کو وہ خوشبو لگائی، ثم مست بعارضیہا، پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے رخساروں پہ مل لیا اس خوشبو کو، ثم قالت، پھر کہنے لگی، واللہ ما لی بالطیب من حاجہ، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سن رکھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔
الا علی زوج، سوائے اپنے خامند پہ، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن وہ سوگ کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے باپ کی وفات کا غم کیسے دل کو زخمی اور گھائل کر دیتا ہے، اور یہ ابھی 3 دن گزرے ہیں، غم تازہ ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے اپنے دل کو ڈھارس بندھاتے ہوئے خوشبو استعمال کی ہوگی، صرف اس لیے تاکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہ عمل ہو جائے اور میرا سوگ ختم ہو جائے، 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ سوگ نہ میرا ہو جائے۔ صرف اس جذبہ عمل بالحدیث کے تحت خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر استعمال کی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کی بات نہیں ہے۔ جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے ہیں غالباً 30 ہجری کے اندر، تو 30 ہجری میں اتنے سال پہلے سنی ہوئی حدیث کے اوپر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس شوق کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ عمل کر رہی۔ ایک نواں پوائنٹ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم جہاں آ جائے اور آپ کی حدیث آ جائے، صحابہ کرام تو اپنے بڑے سے بڑے مال کی بھی قربانی پیش کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو اپنے لیے سب سے اہم چیز اور حجت سمجھتے تھے، تو یہ قربانیاں دیتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعہ فطرحہ، آپ نے انگوٹھی اتاری اور اتار کے پھینک دی، وقال، اور ارشاد فرمایا، یعمد احدکم الی جمرہ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں سے ایک شخص یہ قصد کرتا ہے کہ جہنم کا انگارہ لے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لے؟ فقیل للرجل، اس صحابی سے کہا گیا، بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ کے نبی اسلام وہاں سے تشریف لے گئے، خذ خاتمک انتفع به، آپ یہ انگوٹھی لے لیجئے، خود نہ پہنیے تو آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیجئے، یعنی اسے بیچ کے اس کی قیمت کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس صحابی نے کہا، لا واللہ لا آخذہ ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی اس کو نہیں پکڑوں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو میں کیسے پکڑوں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھینک دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2090 ہے یہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حدیث کو کیسے حجت مانتے تھے، اس پر یہ اہم بات بھی نوٹ کیجئے کہ صحابہ کوئی ریزننگ، کوئی فلاسفی، کوئی وجہ، کوئی علت پوچھے بغیر اور جانے بغیر جیسے حدیث آئی فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس خاتما من ذہب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، فنبذہ، بعد میں آپ نے اسے اتار دیا اور پھینک دیا، فقال لا البسہ ابدا، اور کہا کہ میں آئندہ کبھی نہیں پہنوں گا۔ ظاہر ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم ممانت کا نہیں تھا، بعد میں ممانت کا حکم آیا تو اللہ کے پیارے نبی الاسلام نے سونے کی انگوٹھی پہننا چھوڑ دی۔ فنبذ الناس خواتیمہم، سب لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5867 ہے۔ ایک اور اس حوالے سے ایمان افروز واقعہ ملاحظہ کیجئے، جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان دونوں کو اپنی بائیں جانب رکھ لیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، القوا نعالہم، تو سب نے ہی اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم،
جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے جوتا اتارنے پہ مجبور کیا؟ قالوا، تو صحابہ نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا ہے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام اتانی، میرے پاس تو جبریل آئے تھے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے بتایا تھا ان فیہما، کہ آپ کے دونوں جوتوں میں قذرا، گندگی ہے، او قال اذا، یا آپ کے جوتوں میں کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ وقال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد کی طرف آئے فلینظر، تو غور سے دیکھ لیا کرے، فإن رأى فی نعلیہ قذرا او اذى، اگر تو اپنے جوتوں میں اس کو نجاست وغیرہ نظر آئے، فلیمسحہ، تو اسے صاف کر لے، ولیصلی فیہما، اور پھر ان میں نماز ادا کر لے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 650 ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ نے کیسے عمل کیا، اور یہ بھی دیکھیے کہ حدیث کی روایت میں کتنی دقت ہے کہ اذا یا قذر دونوں میں سے کیا لفظ استعمال کیا۔ اس میں شک ہے راوی کو، تو وہ شک کے طور پر بیان کر رہے کہ لفظ اذا تھا حدیث میں یا لفظ قذر تھا۔ 11واں پوائنٹ یہ بھی نوٹ کیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہ صرف یہ کہ حدیث پہ عمل کرتے تھے، بلکہ صحابہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہر حدیث قرآن کی تشریح ہے، اور اس پر عمل ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن مجید کے اوپر عمل ضروری ہے۔ اس میں ذرا غور کیجئے میرے ساتھ، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4886 ہے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا لعن اللہ الواشمات، یعنی عبداللہ بن مسعود کی بات ہو رہی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو گودنے والی ہیں اور گدوانے والی ہیں، ان پر جو چہرے کے بال نوچنے والی ہیں، اکھاڑنے والی ہیں، المتفلجات للحسن، اور ان پر بھی جو حسن کی خاطر دانتوں میں کشادگی اور فراخی پیدا کروانے والی ہیں، المغیرات لخلق اللہ، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے والی ہیں۔ فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد، بنی اسد کی ایک عورت کو پتہ چلا جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ آئی، اس نے کہا انه بلغنی عنک انک لعنت کیت وکیت، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں ایسی ایسی عورت پہ لعنت کی ہے۔ قال، جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا وما لی العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر لعنت اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا لقد قرأت ما بین اللوحتین، میں نے قرآن مجید کے دونوں الواح کے درمیان جو کچھ ہے سب پڑھا ہے۔ فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے اس میں وہ لعنت نہیں پائی جو تم کر رہے ہو۔ قال، جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا لئن كنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر تو نے اسے غور سے پڑھا ہوتا تو تم یہ مسئلہ پا لیتی۔ اما قرأتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے لے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ اس عورت نے کہا الحمدللہ، کیوں نہیں، ہاں۔ قال، تو جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا فإنہ قد نہا عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے، ان کاموں سے یعنی روکا ہے۔ قالت، اس عورت نے کہا فإنی أرى أهلك يفعلونه،
میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے یہ کام کرتے ہیں۔ قال، جناب عبداللہ نے کہا فاذهبی، جاؤ، فانظری، میرے گھر جا کے دیکھو۔ فذهبت، وہ عورت گئی، فنظرت، اس نے دیکھا، فلم تر من حاجتها شیئا، تو اس طرح کی کوئی معیوب چیز اسے دکھائی نہ دی۔ فقال، تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو كانت كذلك ما جامعتها، اگر میری عورت ایسے ہی ہوتی تو میں بھلا اس کے ساتھ کیسے رہتا اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق کیسے قائم کرتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیسی حجیت تھی حدیث میں صحابہ کے ہاں، اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایسے جیسے قرآن مجید میں یہ حکم آ گیا ہو۔ 12واں پوائنٹ نوٹ کیجئے، صحابہ کرام حدیث کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے اور اس کے اختلاف، اس میں اختلاف کو گمراہی سمجھتے تھے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، دیکھو پہلوں کے نقش قدم پہ چلو، نئی نئی بدعات نہ گڑو، تمہیں کافی کچھ بتا دیا گیا ہے، راستہ سمجھا دیا گیا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ نئی نئی چیزیں دین میں یہ گمراہی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے آخری ایک دو پوائنٹ بھی نوٹ کیجئے، پھر ہم تابعین کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ حدیث کو ماننا ضروری ہے اور اس کو چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جس کو یہ بھلا لگتا ہو کہ کل اللہ کے سامنے حالت اسلام میں پیش ہو تو ان نمازوں کی حفاظت کرے جہاں ان کی اذانیں دی جاتی ہیں۔ اللہ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے متعین کر دیے ہیں اور یہ نمازوں کی حفاظت ہدایت کی راہوں میں سے ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو گے جیسا کہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 654۔ آخری بات اس حوالے سے یہ نوٹ کیجئے، 14ویں بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی نجی زندگی میں، ازدواجی معاملات میں، بیوع میں، تجارت میں، بزنس میں، فیصلوں میں، تنازعات میں، عدالتوں میں، ہر چیز میں حدیث کو حجت سمجھتے تھے۔ خلفائے راشدین کا یہی طرز عمل تھا، جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی رضی اللہ عنہم اجمعین جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے، اور ان کے عہد کے اندر جو قاضی فیصلے کرتے تھے کتاب اللہ اور حدیث رسول کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے۔ بلکہ اگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو چکا ہے کہ حدیث علم میں نہیں تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ایسے ہے، تو یہ خلفائے راشدین اپنے فیصلوں کو بدل لیتے تھے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں حضرت عمر کے 20 ایسے واقعات نقل کیے ہیں جس میں ان کے علم میں حدیث نہیں تھی، اور جیسے ہی حدیث آئی انہوں نے اپنی رائے کو بدل لیا۔ بلکہ اس پر بعض اہل علم نے باقاعدہ ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب بھی ان کے سامنے حق واضح ہو جاتا، چاہے وہ دیگر دلائل کی وجہ سے یا حدیث رسول آ جانے کی وجہ سے، تو وہ اپنا موقف فوراً بدل لیتے تھے۔ اس پر 20 شواہد احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ وراثت کے مسائل میں، تنازعات کے مسائل میں، زمین کے مسائل میں، ہر مسئلے کے اندر۔ آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ آج کے اس لیکچر کا آخری حصہ تابعین اور دیگر ائمہ کے بارے میں ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، یہی تابعین کا طرز عمل تھا۔ تابعین میں سر فہرست
آپ بڑے بڑے کبار تابعین امام حسن بصری، حسن کے علاوہ امام اوزاعی، امام نخعی، یہ سب کے سب حدیث رسول کو نہ صرف کہ حجت سمجھتے تھے بلکہ اس سے وحی سمجھتے تھے، اور خصوصاً اس میں سر فہرست ہم نام لینا چاہیں گے جناب امام زہری رحمہ اللہ اور جناب عمر بن عبدالعزیز کا بعد کے ادوار میں، خصوصاً انہوں نے جو کاوشیں کی احادیث کی باقاعدہ جمع و تدوین اور اس پہ عمل. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو ایک آدمی کے نام باقاعدہ طور پہ جس نے تقدیر کے بارے میں سوال پوچھا تھا لکھا، اما بعد اوصی کا بتقوی اللہ والاقتصاد فی امری، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی تائید کرتا ہوں اور اس بات کی کہ دین میں میانہ روی اختیار کرو، واتباع سنت نبی، اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرو، وترک ما احدث المحدثون بعدما جرت به سنت، اور وہ سب کچھ چھوڑ دو جو آپ کی سنت کے جاری ہونے کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، وکفوا مؤونتہ، حالانکہ ان کو ان کی ضرورت نہیں تھی، فعلیک بلزوم السنہ، تم پر لازم ہے کہ سنت کو تھامے رکھو، فإنہا لک بإذن اللہ اسمہ، یہ سنت ہی ہے جو تمہیں اللہ کی توفیق سے بچا سکتی ہے. سنن نبی داؤد حدیث 4612، یہ اثر یہاں پر موجود ہے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بعد کے ائمہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، اتباع تابعین کے ہاں سنت کی کیا اہمیت تھی اور سنت کا کس قدر عظیم مقام تھا. اس حوالے سے اگر ہم اقوال کو بیان کریں تو بہت ہی زیادہ اقوال ہیں، بالخصوص ائمہ اربعہ کے اقوال تو کثرت کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے اور امت کا تواتر چلا آیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول، اذا صح الحدیث وهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام مالک رحمہ اللہ، کل یؤخذ من قوله ویترک، ہر ایک کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے اور مانی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، اس قبر میں لیٹے ہوئے، یعنی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس ہستی کے علاوہ. پھر موطا امام مالک، ان کی تصنیف اور اس میں احادیث کی جمع و تدوین، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا. امام شافعی الام میں ان کا یہی طرز استدلال ہے، بلکہ امام شافعی کی جو کتاب الرسالہ ہے اس کا ایک اہم ترین اور بنیادی موضوع حجیت حدیث ہے، اور بعض خال خال جو اس دور کے اندر گمراہ لوگ پیدا ہوئے ان پہ کیسے انہوں نے رد کیا اور حجیت حدیث کے کیسے کیسے انہوں نے دلائل پیش کیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا تو اوڑھنا بچھونا ہی حدیث ہے، اور ہر مسئلے کے اندر وہ حدیث ہی سے استنباط کرتے تھے. تو ائمہ اربعہ کا یہی منہج ہے، اور ان کے جتنے بھی فقہی کتب اور پورا فقہی ذخیرہ ہماری اسلامی تاریخ میں جتنا بھی ہے، پوری کی پوری تاریخ ائمہ اربعہ سے لے کے اس دور تک فقہ الحدیث کا اور اوور آل فقہ مقارن کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، ان کی بنائے استدلال ہی کتاب اللہ کے بعد احادیث رسول پر ہوتی ہے. اس میں کوئی دو رائے امت کے اندر کبھی نہیں رہی ہیں، اس لیے بعض ائمہ نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے. آخر میں اس اجماع کو نقل کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام میں لکھتے ہیں، میں نے کسی صاحب علم کو اس میں اختلاف کرتے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے حکم رسول کی اتباع کو فرض قرار دیا ہے. اسی طرح سے امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب الاحکام کے اندر وہ بھی لکھتے ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی چیز کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. اس میں لکھتے ہیں امام ابن حزم اس آیت کی توضیح اور اس سے استدلال کرتے ہوئے، پوری امت اس پر متفق ہے کہ اس آیت کے مخاطب ہم سب ہیں
اور قیامت تک آنے والے تمام جن و انس بھی ہیں، جو عہد رسول میں جیسے صحابہ کرام اس بات کے مکلف تھے کہ ہر مختلف فی چیز کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے کروائیں، ان کے بعد کے لوگ اور ہم سے پہلے لوگ اور ہم لوگ اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی اسی بات کے مکلف ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اور ویسے بھی یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن بات نہیں مانیں گے۔ اور لاجیکلی بھی آپ سوچیں، جب ہم نے آپ کو خاتم النبیین مان لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو ختم نبوت کا ایک عظیم منصب پر فائز بھی سمجھیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی آراء اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں بیان بھی کرتے رہیں۔ اور اہم ترین اس حوالے سے یہ بات ہے، اگر دین اسلام سے حدیث کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ نماز، اس کی تفصیلات حدیث میں ہیں، زکوٰۃ، اس کے نصابات اور اس کے مصارف، جہاں لگانی ہے مدات، یہ حدیث میں ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے، اس کے تفصیلی احکام، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں، اس کی ساری تفصیلات احادیث طیبہ میں ہیں۔ اور حج، اس کے مناسک، اس کی تواریخ، اس کے مشاعر، کب کہاں جانا ہے، یہ سب احادیث میں ہے۔ نکاح کے، طلاق کے احکام، بیوع کے، تجارت کے احکام، قضاء کے، عدالت کے احکام، دیت کے احکام، فیصلوں کے احکام، پورے کا پورا دین قرآن مجید کے بعد اس کا بہت بڑا حصہ احادیث مبارکہ کے اوپر ہی مبنی ہے۔ اور اگر احادیث کو دین اسلام سے نکال دیا جائے تو پیچھے قرآن مجید رہے گا، اور حدیث کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرآن کی تعویلات اپنی اپنی مرضی کے مطابق لوگ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ منکرین حدیث پوری زندگی بھی سر جوڑ کے بیٹھے رہیں تو قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے وہ 5 نمازوں کی تعداد بھی نہیں بتا سکتے، ترتیب بھی نہیں بتا سکتے، رکعات بھی نہیں بتا سکتے، کسی ایک تفصیل پر بھی اتفاق نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حجیت حدیث پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور یہ جو امت کا تواتر رہا ہے اسی سبیل المومنین میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور منکرین کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔